بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامس فتهلك أن تبغض العلم وأهله والخامسة أن تبغض العلم وأهله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو زندگی اس لیے عطا فرمائی ہے اور یہ سارا نظام کائنات اس لیے بنایا ہے کہ ہم لوگ اللہ کے ہو کر زندگی گزاریں اور اس کی مرضیات کے مطابق اپنے شب و روز بسر کریں۔ کہنے والے نے کہا ہے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماہ و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ دیکھو دنیا تمہارے لیے بنائی گئی لیکن تم آخرت کے لیے پیدا کیے۔ تمہاری زندگی کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی۔ اب اللہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، یہ جاننے کے لیے اور اس سلسلے میں بندوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کے ذریعے ہمیں اللہ نے شریعت اسلامی عطا فرمائی۔ ہم اگر شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں تو ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، جنت کے حقدار بن سکتے ہیں، دوزخ سے نجات پا سکتے ہیں، خدا کی ناراضگی سے بچ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ اب اللہ کی مرضیات کا علم ہو جائے، ہم شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بن جائیں، اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز خوف خدا، اللہ کا ڈر اور اس کا خوف، اور دوسری چیز دین و شریعت کا علم۔ آج جس قدر بھی بے دینی، گمراہی اور بد عملی پائی جا رہی ہے، آپ اگر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ عام طریقے پر اس کے پیچھے
اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہونا ہے یا دین کے علم سے ناواقفیت ہے؟ بعض لوگوں کے پاس علم بھی ہوتا ہے لیکن خوف خدا سے عاری ہوتے ہیں تو وہ دین پر عمل نہیں کرتے، اور بعض لوگوں کے دل میں خوف خدا تو ہوتا ہے اور وہ اللہ کو راضی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن دین کا علم نہیں ہوتا تو وہ راضی کرنے جاتے ہیں، ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی مرضیات معلوم کرنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اور دین پر عمل کرنے کے لیے دین کا علم حاصل کرے۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، پہلا لفظ اللہ نے اتارا تو وہ لکھنے اور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی علم کی فضیلت بیان فرمائی، اہل علم کے مقام کو واضح کیا، علم کا نفع بتایا، جہالت کے نقصانات واضح فرمائے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کن عالما، اے لوگو عالم بن جاؤ، علم حاصل کرو اور اپنا شمار اہل علم میں کروا لو، او متعلما، یا کم سے کم طالب علم بن جاؤ کہ علم حاصل کرتے رہو، جہاں کہیں تمہیں علم ملے علم کو حاصل کر لو۔ شاعر نے کہا علم کو گم شدہ لعل سمجھو، لعل ہیرے کو کہتے ہیں، علم کو گم شدہ لعل سمجھو، جہاں پاؤ اسے اپنا ہی مال سمجھو، کہ علم جہاں بھی ملے وہ تمہارا اپنا مال ہے، تم اس کو حاصل کر لو، اور جہاں تمہارے پاس علم کے طالب بن کر آئیں ان میں علم تقسیم کر دو، یہ وہ دولت ہے جو بانٹنے سے گھٹتی نہیں بلکہ بڑھتی۔ تو آپ نے فرمایا عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ، او مستمعا، یا اہل علم کی باتیں سننے والے بن جاؤ، جہاں کہیں اہل علم کو پاؤ وہ کوئی بات کہیں توجہ کے ساتھ ان کی باتوں کو سنو تاکہ تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے، جہاں کہیں دینی مجلس نظر آئے اس کا حصہ بن جاؤ تاکہ کچھ علم کی باتیں جان سکو، او محبن، یا پھر کم سے کم آخری درجہ اہل علم سے محبت رکھنے والے بن جاؤ، جو اہل علم ہے ان کی قدر کرو، ان سے محبت رکھو، ان کا اکرام کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو تاکہ ان کی محبت سے تمہارے پاس کچھ علم کی دولت آ جائے۔ پھر فرمایا عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان کی باتیں سننے والے بنو یا پھر ان سے محبت کرنے والے بنو، پانچویں مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ پوچھا گیا پانچویں نہ بنو کیا مراد؟ فرمایا والخامسۃ ان تبغض العلم واہلہ، پانچویں مت بنو یعنی علم سے یا اہل علم سے دشمنی مت رکھو، ان سے بغض مت رکھو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اہل علم کا مقام بڑا بلند فرمایا اور ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قرآن میں اللہ فرما رہے کیا علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈر کر وہ لوگ زندگی گزارتے ہیں جو اہل علم ہیں، علم کی برکت سے ان کے دل میں خوف خدا اور خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، چنانچہ وہ اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتے۔ تو بے دینی کی وجہ لا علمی اور ناواقفیت۔ آج آپ مسلم معاشرے پر نظر دوڑائیے، عصری تعلیم کے لحاظ سے بڑی حد تک بیداری پائی جا رہی ہے جو قابل تعریف ہے، اور اس میں اضافہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ علم
حاصل کرنے سے، چاہے وہ کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اسلام منع نہیں کرتا۔ اسلام سارے مفید علوم و فنون کے حصول کی ترغیب دیتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، منع نہیں کرتا۔ لیکن علم دین کے لحاظ سے آج بھی بڑی حد تک کوتاہی پائی جاتی ہے۔ ہم یہ دیکھ کر مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہمارے یہاں بہت سارے مدارس ہیں، بہت سارے مکاتب ہیں، بہت سارے اسکول اور کالجز ہیں، صرف اپنے شہر کے حالات نہ دیکھیں، بالعموم پوری امت کے حالات دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا آج بھی امت اپنے دین کے علم کے حصول کے سلسلے میں بڑی حد تک کوتاہی اور غفلت برت رہی ہے۔ میں آپ کو اس کی آسان سی مثال دیتا ہوں۔ نماز بندہ مومن پر فرض ہے، ایمان قبول کر لینے کے بعد سب سے پہلا فریضہ ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی فریضہ نہیں۔ مرنے کے بعد قیامت کے دن پہلا سوال ہوگا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اور امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز اچھی طرح پڑھ لی، نماز قائم کر لی، اس نے پورے دین کو قائم کر لیا۔ ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، اور جس نے نماز کے سلسلے میں کوتاہی برتی، اس نے دین کو منہدم کر دیا۔ جس کی نماز درست ہو اس کا پورا دین درست ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمانوں کی معراج ہے اور یہ دین کا بنیادی ستون ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں، آج بھی ہمارے اپنے پڑھے لکھے شہر میں بھی، پڑھی لکھی بستی میں بھی، جب نماز کے تعلق سے جانچ پڑتال کی جاتی ہے تو نماز پڑھنے والوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو تکبیر تحریمہ سے لے کر نماز سلام پھیرنے تک کے احکام سے، سنتوں سے، واجبات سے، فرائض سے، مستحبات سے پوری طرح واقف نہیں ہوتی۔ نماز میں کوئی غلطی ہو جائے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اب اس غلطی کی تلافی کیسے کی جائے، بس اتنا پتہ ہوتا ہے کہ سجدہ سہو کر لینا ہے، کوئی بھی غلطی ہو سجدہ سہو کر لیا جائے۔ جبکہ ایسا نہیں، سجدہ سہو ہر درد کی دوا نہیں کہ آپ نماز میں کچھ بھی غلطی کر لیں، سجدہ سہو کر لیں تو نماز ہوگی۔ جلدی کا واقعہ ہے، ایک مسجد میں عصر کی نماز میں امام صاحب نے بھول کر 5 رکعت پڑھا دی۔ اب 4 رکعت پڑھنا فرض ہے، فرض میں کمی ہو جائے نماز ہوتی ہی نہیں، آپ کتنا ہی سجدہ سہو کرتے رہیں۔ کوئی واجب چھوٹ جائے، کوئی واجب آگے پیچھے ہو جائے، کسی واجب میں کمی زیادتی ہو جائے تو سجدہ سہو سے تلافی ہوتی، اور کوئی سنت چھوٹ جائے، نماز میں 51 سنتیں ہیں تو سنت کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی۔ اب امام صاحب نے 5 رکعت پڑھائی، مصلیات میں خوشی خوشی 5 رکعت پڑھ لی۔ بھائی ہم امام کے تابع، کسی نے لقمہ دینے کی بھی زحمت نہیں، اور بندہ لقمہ کب دے گا؟ جب اس کا نماز میں دھیان رہے گا، اور دھیان کب رہے گا؟ جب وہ نماز پورے اصول و آداب کے ساتھ پڑھے گا۔ تو حال کیا ہے؟ امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو جب دھیرے دھیرے سن گن شروع ہوتی، پہلے ایک بازو والے کو بولتا ہے، پھر وہ اپنے بازو والے کو بولتا ہے، پھر 2-4 لوگ مل کے دھیرے سے مؤذن صاحب کو بولتے ہیں، پھر امام صاحب کو کہا جاتا ہے امام صاحب 5 ہو گئے۔ ایک مسجد کا واقعہ ہے ہمارے اپنے شہر میں، امام صاحب نے سلام پھیرا تو کچھ لوگ کہنے لگے 5 ہو گئے، لیکن بقیہ دوسرے لوگ بولے نہیں برابر ہے، 4 ہوئی۔ اب آدھے 5 آدھے 4، اب امام صاحب بھی پریشان ہے، کیا کریں؟ بھائی جمہوری ملک ہے نا، اکثریت ہونی چاہیے بات ماننے کے لیے، تو امام صاحب پریشان ہے کہ آدھے 4 آدھے 5۔ تو امام صاحب نے سوچا پیچھے کچھ لوگ آئے خاموش بیٹھے، ان کی رائے لے لی جائے۔ بھائی آپ کا کیا اوپینین ہے؟ کتنی ہوئی؟ بولے 3 ہوئی ہے۔ مطلب سب مل کے 3-5 کر رہے تھے، نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ ابھی نماز میں دھیان کیوں نہیں؟ نماز میں دل نہیں لگتا، اس لیے کہ نماز کے اصول و آداب پتہ نہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا نا، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں سب گم خیالوں میں اپنے اپنے، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھانا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ نماز کا علم نہیں۔
میرا ایک جملہ آپ یاد رکھیے نماز کے تعلق سے، آپ کی نماز درست ہے یا نہیں، اور آپ کو نماز کے اصول و آداب معلوم ہے یا نہیں، اس کا امتحان اس وقت ہوگا جب کسی وقت امام صاحب تشریف نہ لا سکیں اور مؤذن صاحب آپ سے کہیں کہ چلو آج آپ نماز پڑھا دو، آپ خوشی خوشی پورے حوصلے کے ساتھ اس طرح نماز پڑھائیں کہ آپ کی بھی نماز ہو جائے، مصلیان کی بھی ہو جائے۔ یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ کو نماز کا علم ہے اور آپ کو نماز پڑھنا آتا ہے، ورنہ آپ معذرت کرنے لگے، پیچھے ہٹنے لگے۔ جیسے ہمارے مالیگاؤں کے کچھ لوگ تفریح کے لیے گئے، عصر کی نماز کا وقت ہوا، بولے اپنے چٹائی لے کر آئے، نماز پڑھنا ہے۔ بالکل ماشاءاللہ، ایک جگہ چٹائی بچھا دی، ہائی وے کے کنارے ہوٹل پر، نماز پڑھ لی۔ تو ایک صاحب نے خود پیشکش کی، میں نماز پڑھا لوں۔ ارے بھائی اچھی بات ہے، انہوں نے نماز پڑھا۔ پھر آگے بڑھے، 1 گھنٹے بعد مغرب کا وقت ہوا، پھر ایک ہوٹل پر رکے، چٹائی بچھائی۔ اب امام صاحب، عصر والے امام صاحب کہاں ہیں؟ نظر ہی نہیں آئے، پیچھے بیٹھے۔ امام صاحب چلو، بولے اب نہیں پڑھا لوں۔ کیوں؟ عصر تو بہت شوق سے پڑھا رہے تھے، مغرب کیوں نہیں؟ بولے وہ چپے والی رہی تو پڑھا دیے رہو۔ اب زور سے قرأت کرنی پڑے گی نا، تو کیا ہوگا؟ ایک حاجی صاحب حج کر کے آئے، فجر میں حاضر ہوئے، سفید ڈریس پہن کر، اتفاق کی بات امام صاحب نہیں آئے۔ اب مؤذن صاحب نے کہا حاجی صاحب چلو، بہت آگے پیچھے ہوئے، مؤذن صاحب نے زبردستی کر کے آگے بڑھا دیا۔ وہ نہیں بول رہے تھے، آگے بڑھے، پہلی رکعت میں پورے اخلاص کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھی، پہلی رکعت ہو گئی، اللہ اللہ کر۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے، اب سورہ فاتحہ پڑھ کے سوچ رہے اب کیا پڑھوں، کچھ یاد ہی نہیں آ رہا ہے۔ بہت دیر تک سوچتے رہے، پھر نماز میں مؤذن صاحب کو بولے پہلے ہی بولت رہو مجھے اگے مت بڑھا۔ یہ باتیں صرف ہنسنے کی نہیں بلکہ دل پر ہاتھ رکھ کر غور کرنے کی ہے۔ ہماری کنڈیشن بھی ویسی تو نہیں، کیا ہم بھی نماز ایسی پڑھتے ہیں جیسی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بتلائی تھی؟ جو نماز انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کرے، اس کے دل کی حالت بدل دے، اور جس نماز کے پڑھنے سے اس کے مسائل حل ہو جائے اور اس کا رب راضی ہو جائے اور اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے۔ یہ حال ہے، دین کا علم نہیں۔ بعض لوگ ان پر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ کا علم نہیں۔ حج عمرہ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، جا کر عجیب و غریب غلطیاں کرتے ہیں، دم پہ دم واجب ہوتا ہے، ادا کرتے کرتے بے دم ہو جاتے ہیں، لیکن سیکھ کر نہیں جاتے۔ یہ حال ہے، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے عبادات یا تو لوگ انجام نہیں دیتے یا کوتاہی کے ساتھ انجام دیتے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں علم حاصل کرنے کی بڑی ترغیب دی گئی۔ اللہ نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ علم والے نفع میں رہیں گے، علم والے بلند درجات پر ہوں گے، علم والے ضلالت اور گمراہی سے بچ جائیں گے، جبکہ بے علم جگہ جگہ قدم قدم پر ٹھوکر کھائیں گے، دنیا میں ذلت اور آخرت میں ناکامی ان کا مقدر بن جائے۔ اس لیے ہم لوگ علم دین کے تعلق سے غور و خوض کریں، اپنا محاسبہ کریں، اور ایک جملہ یاد رکھیں، بطور پیغام جمعہ کے عرض کر رہا ہوں، اسے اپنے دل کی امانت بنائیں۔ علم دین اتنا حاصل کریں کہ ہم خود کفیل مسلمان بن جائیں۔ آج ہر شخص چاہتا ہے میں خود کفیل بن جاؤں، اپنے قدموں پر کھڑا ہو جاؤں، اتنا کما لوں، ایسا کاروبار ہو، ایسا گھر ہو، مجھے کسی کی محتاجگی نہ رہے۔ اللہ سب کو خود کفیل بنائے، لیکن صرف مال کے لحاظ سے خود کفیل بننے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، علم دین کے لحاظ سے بھی خود کفیل بننا چاہیے کہ پیدائش سے لے کر موت تک جتنے مراحل ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم اپنے علم دین کی روشنی میں خود انجام دے دیں۔ بچہ پیدا ہو، خود اذان دے دیں، مؤذن صاحب کو ڈھونڈنے کی زحمت نہ کریں۔ کسی کا انتقال ہو، خود نماز جنازہ پڑھا لے اپنے مرحوم کی، امام صاحب کو نہ ڈھونڈیں۔ عقیقہ کرنا ہو، عید الاضحیٰ پہ جانور ذبح کرنا ہو، خود جانور ذبح کریں، جانور کے ہاتھ پیر باندھ کے چھری لے کے امام صاحب کو تلاش نہ کریں۔ بعض لوگ ایسے چھری لے کے گھومتے ہیں، امام صاحب کہاں ہیں؟ امام صاحب بھی ڈر جاتے ہیں، چھری لے کے کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ یہ ہوتا ہے۔ علم ہوگا اور خود کفیل مسلمان ہوں گے تو پورے دین پر عمل کر کے ایسی زندگی گزاریں گے جس سے رب راضی ہو جائے گا، پھر اللہ اس کی خیر اور برکتیں واضح کرے۔ اور علم دین نہیں ہوگا، قدم قدم پر نقصان ہوگا۔
میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیے شریعت کی تعلیم ہے، آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں؟ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی فکر کریں، اس کی تجہیز و تکفین کریں، جلد سے جلد اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفنا دیں. یہ شریعت کی تعلیم ہے. بہت سارے لوگ ہیں ان کو اس کا علم نہیں ہوتا، وہ میت کی تدفین میں تاخیر کرتے ہیں، جبکہ حدیث میں اس سے منع کیا گیا. دوسری چیز یہ کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کی تدفین ہو تو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ مرنے والے نے جو کچھ مال چھوڑا ہے اس کے مال سے پہلے اس کے کفن دفن کا نظم کیا جائے. کوئی اور اپنی طرف سے کر لے تو اجازت ہے. پھر دوسرے مرحلے میں معلوم کیا جائے اس کا قرض تو نہیں ہے، اگر اس نے قرض چھوڑا ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی کی فکر کی جائے. اس لیے کہ قرض ادا کرنا اتنا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا تھا کہ کوئی جنازہ لایا گیا ہے، اس نے قرض چھوڑا، ادائیگی کا انتظام نہیں فرمایا تو حضور اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے. اور حدیث شریف کے الفاظ ہے یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے، اللہ قرض معاف نہیں کرتا. اب وارثین کو علم ہوگا کہ قرض کے متعلق شریعت کی تعلیم کیا ہے تو وہ اپنے مرحوم کے قرض کی ادائیگی کی فکر کریں، ورنہ لاکھوں لاکھ روپیہ لوگ وراثت میں لے لیتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں روپیہ دینے کے روادار نہیں ہوتے. مؤذن صاحب رسید لے کر آتے ہیں، تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا، 2-4 مہینے کی رسید جمع ہے تم دے دو. تو بڑا بھائی بولتا ہے ابھی مشورہ کریں گے، چھوٹا بولتا ہے بڑے کے پاس جاؤ. تو دوسری تعلیم یہ. تیسری تعلیم یہ ہے کہ مرنے والے نے کوئی وصیت کی، اس کی وصیت کو پورا کیا جائے 1/3 مال سے. 3 لاکھ چھوڑا ہے، 1 لاکھ روپے میں سے وصیت پوری کر دی جائے. چوتھی تعلیم یہ ہے کہ اب جو کچھ مال بچ گیا وہ موجودہ وارثین میں شریعت کے ضابطوں کے مطابق اس طرح تقسیم کر دیا جائے للذکر مثل حظ الانثیین، 2 بیٹیوں کے برابر 1 بیٹے کو دے دیا جائے. اب یہ شریعت کی بنیادی تعلیم ہے، اور اللہ نے قرآن میں ان باتوں کو اتنی وضاحت سے بیان فرمایا، اتنی تفصیل سے ذکر فرمایا جتنی تفصیل سے اللہ نے نماز روزے کے احکام قرآن میں بیان نہیں فرمائے. اور اللہ نے کہا یہ میری بتائی ہوئی حدیں ہیں، جو کوئی اس کو کراس کرے گا دوزخ میں جائے گا، جو اس کے اندر رہتے ہوئے ان پر عمل کرے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا. آپ بتائیے آج مرحوم دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے قرض کی ادائیگی، اس کی وصیت کی تنفیذ اور اس کے ترکے کی تقسیم کے سلسلے میں لوگ کتنا عمل کرتے. برسوں برس گزر جاتے ہیں، دادا کا انتقال ہوا، پھر ابا کا ہوا، پھر بھائی کا ہوا، پھر بیٹے کا ہو گیا، کئی نسلیں گزر گئی، ترکہ تقسیم نہیں ہوتا. بہنیں حصہ مانگتے مانگتے بوڑھی ہو جاتی ہیں. بھائی کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ میرے پاس جو مال ہے جب تک شرعی طور پر تقسیم نہ ہو جائے اس کا استعمال میرے لیے حلال نہیں. مفتی شبیر رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں واقعہ لکھا ہے، ایک شخص کا انتقال ہوا، جیسے ہی اس کی روح نکلی پاس میں چراغ جل رہا تھا، ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پھونک مار کر چراغ بجھا دی. پھر اپنے جیب سے کچھ پیسے نکالے، نیا چراغ منگا کر جلا دی. لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا جب تک وہ زندہ تھا چراغ اس کی ملکیت ہے، اس کا جلانا جائز تھا. اس کا انتقال ہوا، اب چراغ اس کے وارثین کی ملکیت میں چلا گیا، ترکہ اور حصہ بن گیا. سارے وارثین کی مرضی کے بغیر کوئی اس کو جلا نہیں سکتا. وہ چراغ جلانے سے ڈرتے تھے، آج لوگ چمنیاں جلا رہے ہیں، ڈرتے نہیں. مرحوم کے مال پر قابض، اس کے گھر پر قابض، اس کے کارخانے پر، اس کی دکان پر، اس کے بینک بیلنس پر، اس کی سواری پر قبضہ ہے. کوئی احساس نہیں ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ میرا حصہ ہے کہ نہیں. بہنیں حصہ مانگ رہی نہیں دیتے، یہاں تک کہ بہنیں بوڑھی ہو جاتی ہیں. پھر جب خود اس کو موت کے فرشتے دور سے آتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس کو فکر ہوتی ہے کہ اب جس کا دے دلا کے چھٹی کروں. وہ بہن کو بلا کے بولتے دیکھ بھائی یہ تھوڑا حصہ لے لے. تو بہن روتے ہوئے کہتی ہے بھائی جب دانت تھے چنے نہیں ملے، اب چنے ملے ہیں تو دانت نہیں ہے، لے کر کیا فائدہ. گزشتہ دنوں عرب کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا جنازہ لے کر قبرستان جانے لگے، پیچھے پیچھے اس کی بہن بھی چلی آئی. لوگوں نے منع کیا، نہیں مان رہی. لوگوں نے کہا بھائی کی موت کا صدمہ اس کے حال پر چھوڑو، مردے کی تدفین کرو. مردے کو دفن کرنے کے بعد لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کی اللہ مرنے والے کی مغفرت فرما.
تو اس کی بہن زور سے دعا کر رہی ہے ہاتھ اٹھا کر، اللہ مرنے والا میرا بھائی ہے، مرتے دم تک میرے باپ کے ترکے میں سے اس نے مجھے میرا حق نہیں دیا، جس طرح اس نے ساری زندگی مجھے اپنے حصے سے محروم رکھا، تو قیامت تک اس کو اپنی رحمت اور مغفرت سے محروم رکھنا۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ علم نہیں کہ ترکے کی تقسیم کس قدر ضروری ہے۔ نقصان سارے گھر میں انتشار ہے، بھائی بہنوں میں اختلاف ہے، یتیموں کا مال کھا کر لوگ، بیواؤں کا مال ہڑپ کر کے لوگ اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ دینے کے لیے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن دینے کے روادار نہیں۔ کیوں نہیں؟ وہ نہیں جانتے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور اس کا دنیا میں نقصان کیا ہے اور آخرت میں اس کا نقصان کیا ہے، نہیں جانتے۔ یہ میں نے آپ کو دین کا علم نہ ہونے یا خوف خدا نہ ہونے کی ایک چھوٹی سی مثال دی، اور بات جب ترکے کی نکل ہی گئی ہے تو میں پیغام کے طور پر یہ بات کہوں کہ اب بے مروتی کا زمانہ ہے، خون سفید ہو چکا ہے، رشتوں کا وہ تقدس اور احترام باقی نہیں رہا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ اس لیے میرا سرپرستوں کو مشورہ ہے کہ اگر انہیں یہ محسوس ہو کہ میرے بعد اولاد مال میراث کو لے کر جھگڑا کر سکتی ہے تو انہیں اپنی زندگی میں ہبہ کے نظام پر عمل کرتے ہوئے اپنا مال تقسیم کر دینا چاہیے، اپنے لیے اپنی ضرورت کے لیے رکھ لینا چاہیے، بیوی کو کچھ دے دینا چاہیے، پھر جو مال بچے اپنی اولاد میں برابر تقسیم کر دینا چاہیے، یہ افضل ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ 2 بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کو میراث کے طرز پر بھی دے سکتے ہیں تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو، لیکن یہ مشورہ ہے، حکم نہیں ہے، اور یہ سرپرستوں کی اپنی ثوابدید اور مرضی پر منحصر ہے۔ انہوں نے ایک جگہ اپنے بیان میں یہ بول کے چلے گئے، جمعہ کے بعد ہی ایک نوجوان پہنچا ابا کے پاس، بولے کہا ہے مرا دے کے چھٹی لو، اب بھی مفتی صاحب بول کے گئے۔ یہ اولاد مطالبہ نہیں کر سکتی، زندگی میں اولاد ماں باپ سے مطالبہ نہیں کر سکتی کہ آپ مجھے دو، بلکہ ماں باپ اپنی مرضی سے ہبہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ آج نظام میراث سے ناواقفیت کے نتیجے میں اور بر وقت میراث کی تقسیم نہ ہونے کے نتیجے میں ہر دوسرے تیسرے گھر میں اختلاف اور انتشار ہے، اور جب تک یہ معاملات درست نہیں ہوتے تعلقات بھی درست نہیں ہو سکتے، اور انسان آخرت میں صرف عبادات کی بنیاد پر کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا لین دین اور اس کے معاملات صاف ستھرے نہ ہوں۔ اس لیے ہم لوگ دین کا علم حاصل کریں اور اس کی روشنی میں اپنی عبادات کو بھی درست کریں، معاملات کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اپنے اخلاق کو بھی اچھا بنائیں، اپنے کردار کو بھی روشن کریں، اپنی معاشرت بھی درست کریں، اور ایسی زندگی گزاریں دین پر عمل کرتے ہوئے جس سے رب راضی ہو جائے۔ جب ہم دین کا علم حاصل کریں گے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہم سے راضی ہوگا اور آخرت میں بھی نجات ہمارا مقدر ہوگی۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق مرحمت